السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھے پکارے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو 3 صدائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کون مجھ سے دعا مانگے، کوئی بھی دعا، یہاں پر کسی خاص دعا کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ دعا مانگے تو یہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوئی بھی دعا مانگے، جب بھی پکارے تو اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ بھی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، چاہے دنیا کی چیز چاہے آخرت کی، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور پھر بخشش، جس کی تو ہم سب کو بے حد ضرورت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بہت ہی ایک گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، ایک اہم موقع ہے کہ جس کا ہم فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم اس میں سحری کے ٹائم میں تو اٹھتے ہی ہیں، اور سحری جو ہے اس سے اگر تھوڑا سا کچھ منٹ پہلے 10-15 منٹ پہلے اگر اٹھ لیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ آئیڈیل ہو جاتا ہے کہ انسان اس ٹائم بیٹھ کر اپنا استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کچھ دعائیں مانگ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے تھے۔ اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ شخص جو ہے اس کے لیے تباہی ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اور یہ بہترین موقع ہے رمضان کا کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ رمضان میں جتنے بھی قبولیت کے اوقات ہیں ان کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے۔ پھر جیسے آج کی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ تہجد کا جو ٹائم ہے، جو سحری کا ٹائم ہے، اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، تو اس کو موقع غنیمت جان کر ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ استغفار خوب کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح جو ہے وہ لازمی کریں انشاءاللہ۔ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 27واں پارہ آج ہم شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، فما خطبکم، تو کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ تو فرشتے جو تھے وہ نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہم نے کل کے اس بارے میں پڑھا تھا کہ فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں، بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اب وہ پوچھنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا معاملہ ہے تمہارا، اس کے علاوہ تم اور کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں ہم، الی قوم مجرمین، طرف ان لوگوں کے جو مجرم ہیں، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ان کو عذاب دے کر بھی بھیجا گیا تھا۔ تو کیا کہنے لگے؟ لنرسل علیہم، تاکہ ہم بھیجیں ان پر، حجارتاً، پتھر، من طین، مٹی کے، مسومتاً، نشان زدہ، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، فاخرجنا، تو نکال لیا ہم نے، من کان فیہا، جو کوئی تھا اس میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے سے پہلے اس بستی سے کن کو نکال لیا، کن کو بچا لیا؟ مومنین کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تو وہاں سے نکال لیا، لیکن جو اللہ کے نافرمان تھے وہ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ فما وجدنا فیہا،
تو نہ پایا ہم نے اس میں غیر بیتن سوائے ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے لوط علیہ السلام کی کتنی محنت، کتنی تبلیغ کے بعد کیا ہوا، اس بستی میں صرف ایک گھر جو تھا وہ ایمان لایا۔ پھر کیا ہوا، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، عذاب دردناک سے، وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں نشانی ہے، اذ ارسلناہ، جب بھیجا ہم نے اسے، الی فرعون، طرف فرعون کے، بسلطان مبین، ساتھ دلیل کھلی کے، فتولا، تو اس نے منہ موڑ لیا، برکنہ، بوجہ اپنی قوت کے، وقال ساحر، اور وہ کہنے لگا کہ جادوگر ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگا فرعون کہ یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون ہے۔ اللہ اکبر۔ فاخذناہ وجنودہ، تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم، تو پھینک دیا ہم نے انہیں سمندر میں، وہوا ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا، وفی عاد، اور عاد میں نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم، جب بھیجا ہم نے ان پر، الریاح الاقیم، ہوا بانجھ کو، ما تذرا من شیء، نہ اس نے چھوڑا کسی چیز کو، آتت علیہ، وہ آئی جس پر، الا جعلتہ، اس نے کر دیا اسے، کر رکیم، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، وفی ثمودہ، اور ثمود میں نشانی ہے، اذ، جب قیلا کہا گیا، لہم ان سے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک، فعتوا، تو انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، حکم سے اپنے رب کے، فاخذتہم، تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ، بجلی کی کڑکنے، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے تھے، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے، وقوم نوح، اور قوم نوح، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے وہ، قوم فاسقین، لوگ فاسق، والسماء بنیناہا، اور آسمان بنایا ہم نے اسے، بِأَیْدٍ، ساتھ قوت کے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، البتہ وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو بچھایا ہم نے اسے، فَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ، تو کتنے اچھے ہموار کرنے والے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، بنائے ہم نے جوڑے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ غور کر کے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو ان پر غور کرو، کیسے میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اور مضبوط بنایا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آ کر ہمارے اوپر آسمان گر پڑے، اور زمین کیسے ہمارے لیے ہموار ہے، لیکن انسان ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آتا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھو اتنی نعمتیں دی ہیں تو پھر کیا کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، ولا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہا آخر، کوئی الہ دوسرا، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین، نہیں آیا ان کے پاس جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی رسول، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا، ساحر او مجنون، جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کو جو ہے لوگوں نے ستایا، ان کی قوم کے جو نافرمان تھے انہوں نے ان کو مختلف القابات دیے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ اہل مکہ جب آپ کو کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ اس پر دل چھوٹا نہ کریں، آپ اس پر دکھی نہ ہوں، بلکہ ایسا پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اتواصو، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کیے گئے، بھی اس کی، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ لوگ ہیں سرکش، فتولا عنہم، پس منہ موڑ لیجئے ان سے، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر ان سے جو ہے وہ اعراض کیجئے، ان کی طرف توجہ نہ کریں، فما انت بمعلوم، پس نہیں آپ قابل ملامت، وذکر، اور نصیحت کیجیے، فإن الذکر، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، وہ فائدہ دیتی ہے مومنوں کو۔ اللہ اکبر۔ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر نصیحت بھی لوگ قبول نہیں کرتے، لہٰذا ایمان پر کام کرنا بے حد ضروری ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں
پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کیا مقصد ہے میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا، یا جنوں کا یا اور تمام انسانوں کا؟ تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں عبادت کا جب ہم لفظ سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیحات اور قرآن کی تلاوت، ہم صرف اسی کو عبادت مانتے ہیں۔ حالانکہ عبادت جو ہے یہ بہت وسیع معنی میں ہے، اور عبادت سے مراد جو علماء اور مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا عبادت ہے۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ جب انسان ایک صبح اپنی نوکری کے لیے جاتا ہے، اپنے کاروبار پر جاتا ہے، رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، اور وہ اس نیت سے جاتا ہے کہ میں حلال رزق کمانے جا رہا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح عورت ہے، وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، ان کو کھانا بنا کر دیتی ہے، ان کے لیے محنت کرتی ہے، ان کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، اور وہ اگر اس کے پیچھے یہ نیت رکھے کہ کیونکہ اللہ نے مجھے یہ ایک امانت دی اور میں نے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو اچھا مسلمان بنانا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ گھر کا کام کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کا ہر کام جب اس کے پیچھے نیت ہم ٹھیک کر لیتے ہیں نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اگر ہم نے نیت اللہ کی رضا کی رکھی ہے اس میں، اور ہم نے اس میں اللہ کا تقوی شامل رکھا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے، تو پھر وہ کام عبادت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی کے سارے کام عبادت بن جاتے ہیں جب انسان اس میں اپنی نیت درست کر لے۔ اسی طرح جو طالب علم ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بے شک وہ دنیا کی تعلیم ہے، لیکن اس تعلیم کو حاصل کرنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس سے امت کا فائدہ کر سکے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں، خود علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی سکھا سکیں، یا پھر اس کے ذریعے حلال رزق کما کے آگے اپنی فیملی کو فائدہ پہنچائیں، تو یہ سب چیزیں پھر عبادت بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں، ما ارید منہم، نہیں میں چاہتا ان سے، من رزق، کوئی رزق، وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان یطعمون، کہ وہ کھلائے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو رزق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو الرزاق، وہی ہے خوب رزق دینے والا، ذو القوت المتین، قوت والا نہایت مضبوط۔ فإن للذین ظلموا، تو بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے، مثل ذنوبی، مانند حصے کے، اصحابہم، ان کے ساتھی کے، فلا یستعجلون، بس نہ وہ جلدی طلب کریں مجھ سے، فویل، تو بس ہلاکت ہے، للذین کفروا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، ان کے اس دن سے، الذی، جس کا یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور کتاب لکھی ہوئی کی، من رق منشور، ورق میں کھلے ہوئے، والبیت المعمور، اور گھر کی جو آباد ہے، والسقف المرفوع، اور چھت کی جو اونچی اٹھائی گئی ہے، والبحر المسجور، اور سمندر کی جو بھڑکایا ہوا ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب آپ کے رب کا یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ کتنی چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہاں پر کیا بتایا ہے کہ آخرت کے بارے میں بالکل بھی غافل نہ رہو، آخرت آ کر رہے گی، اللہ کا عذاب جو ہے وہ نافرمانوں کو پکڑ کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما لہو من ضعف، نہیں اسے کوئی دور کرنے والا، یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزے کا آسمان سخت لرزنا، استغفر اللہ العظیم، اور کیا ہوگا، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ بہت چلنا، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے اس دن، کن کے لیے ہلاکت ہے اس دن، جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے دنیا میں مان کر نہیں دیا، اور جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی تھی اللہ کی، یا کچھ صحیح غلط بتایا جاتا تھا کہ دیکھو تم یہ کام جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، تو کیا کہتے تھے، نہیں، تم لوگوں کا تو کام ہی ہے بس ایسے ہی دین کے نام پر لوگوں کو تم کبھی کسی چیز سے منع کرتے ہو، کبھی کسی چیز سے منع کرتے ہو، تو لہٰذا دنیا میں انہوں نے مان کر نہیں دیا اور جھٹلاتے رہے آخرت کو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، تو اس طرح کی ان کی باتوں نے انہیں کیا کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ الذین، وہ لوگ جو، ہم فی
خودن، وہ بحث میں، یلعبون، وہ کھیل رہے ہیں، دنیا میں کیا کرتے ہیں، بہت بحثیں کرتے ہیں دین کے بارے میں کہ ایسا یہ تو کہاں لکھا ہے دین میں، یہ تو کہاں لکھا ہے، کبھی حدیث کا انکار کرتے ہیں تو کبھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کبھی علماء کو جو ہے گالی دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو کر لینے دو بحثیں، یہ بحثیں کر رہے ہیں صرف محض اپنے دل لگی کے لیے۔ یوم یدعون، جس دن وہ دکھلائے جائیں گے، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے، الی نارن، طرف آگ کے، جہنم دعا، جہنم کی سخت طرف، سخت دھکیلے جانا، یعنی کہ جب ان کو دھکا دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر ان کو وہ دنیا کی اپنی بحثیں یاد آئیں گی جو وہ دین کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ہذہ النار، ان سے کہا جائے گا یہ ہے آگ، التی کنتم، وہ جو تھے تم، بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے، افسحر ھذا، کیا بھلا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں تم دیکھتے، اللہ اکبر کبیرہ، اصلوہا، جلو اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، پس صبر کرو یا نہ تم صبر کرو، یعنی اب یہ جہنم کی آگ ہی تمہارا مقدر ہے، اب چاہے تم اس کو صبر سے گزارو یا بغیر صبر سے گزارو، کچھ فرق نہیں پڑتا، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو، ما کنتم تعملون، اس کا جو تھے تم عمل کرتے، ان المتقین فی جنت و نعیم، اور اس کے برعکس جو اللہ کے متقی لوگ ہیں، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ کہاں ہوں گے، وہ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، مزے کرنے والے ہوں گے ساتھ اس چیز کے جو عطا کیا انہیں ان کے رب نے، ووقاہم، اور بچا لے گا انہیں، ربہم، رب ان کا، عذاب الجحیم، عذاب سے جہنم کے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے جنت میں، کلو وشربو ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، تو عمل نہ کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، تو جنتوں کے مزے کیسے ملیں گے، عمل کے ساتھ، متکئین علی سرور، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، مصفوفۃ، قطار میں رکھے ہوئے، وزوجناہم، اور بیاہ دیں گے ہم انہیں، بحور عین، 7 گوری عورتوں کے، بڑی آنکھوں والی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بایمان، ساتھ ایمان کے، یعنی ماں باپ بھی ایمان پر تھے، اللہ کی فرما بردار تھے، اور ان کی اولاد بھی اللہ کی فرما بردار تھی، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الحقنا بہم، ملا دیں گے ہم ساتھ ان کے، ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ کبھی کیا ہوتا ہے دنیا میں، ماں باپ پہلے چلے جاتے ہیں، اولاد پیچھے رہ جاتی ہے، کبھی اولاد پہلے فوت ہو جاتی ہے اور ماں باپ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ جدائی جو ہے ماں باپ کی اور اولاد کی، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، نہ ہی ماں باپ کے لیے کہ اگر ان سے ان کی اولاد جو ہے وہ چھن جائے اور ان کی اولاد فوت ہو جائے، اور نہ ہی اولاد کے لیے کہ ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں، بہت ہی بڑا غم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا حوصلہ دے رہے ہیں یہاں پر اس آیت پہ، کہ اگر تو ماں باپ اور اولاد دونوں ایمان والے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم جنتوں میں ان کو ملا دیں گے۔ تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے کہ ہم بھی جنتوں میں، جو ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے ہیں، ہم ان سے جا کر ملیں، اور وہاں ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہم بھی وہاں تختوں پر بیٹھے، صوفوں پر بیٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں لگا رہے ہوں، جو ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ان کو جا کر بتائیں کہ ان کے پیچھے ہم نے کیسے زندگی گزاری، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں مل کر وہاں جنتوں میں بیٹھ کے۔ تو خوب خوب دعائیں کریں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے ہم سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین اور ہمارے جو بھی آباء و اجداد، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس دے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ملائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بے ایمان، ساتھ ایمان کے، اہلقنا بہم، ملا دیں گے ہم انہیں، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما، اور نہ، التناہم، کمی کریں گے ہم ان سے، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیئن، کچھ بھی، کل امرئ، ہر شخص، بما، بوجہ اس کے جو، کسب رہین، اس نے کمائی کی رہن ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم دیے چلے جائیں گے انہیں، بِفَاكِهَةٍ، پھل، وَلَحْمٍ، اور گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، اللہ اکبر، یتنازعون، وہ ایک دوسرے سے چھینا چھپٹی کریں گے، فیہا، کأسن، اس میں، جام شراب پر، جیسے دنیا میں ہم مذاق میں ایک دوسرے سے کبھی
ہوتا ہے نا کہ چھین چھپٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کھا رہا ہے پھر ایک دم سے اس سے چھین کے کھا لیتے ہیں، اس طرح سے مذاق میں جب ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے ہی وہ جنتوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل رہے ہوں گے، مذاق کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے چھین چھپٹ کے کھا رہے ہوں گے، تو اور کیا ہوگا، لا لغو، نہ کوئی بےہودہ کوئی ہوگی، فیہا، اس میں، کس میں، جنت میں، ولا تثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور گھوم رہے ہوں گے ان پر، غلمان، نو عمر خادم، لہم، ان کے لیے۔ تو جنت میں کیا ہے، کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے آلریڈی وہاں پر جو ہے خادم تیار کر رکھے ہیں۔ پھر اور کیا ہوگا، کأنہم، گویا کہ وہ لؤلؤ مکھنون، موتی ہیں چھپائے ہوئے، وہ خادم کیسے ہیں، ایسے جیسے چھپے ہوئے موتی رکھے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت خادم ہوں گے جنت کے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے، عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اب جنت والے کیا ہے، ایک تو جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہے، اب کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، قالوا، وہ کہیں گے، انا کننا، بے شک تھے، بے شک ہم تھے، قبل، اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے۔ دنیا میں جب یہ رہتے تھے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو اللہ کو ناراض کر دے، نہ ماں باپ کوئی ایسا کام کرتے تھے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، یا ہم اپنی اولاد کو یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، حرام رستوں پر نکل جاتے تھے، یا پھر اولاد کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، تو ایسا نہیں کرتے تھے وہ، اس لیے اس جنت کے حقدار بنے، اس لیے جنت کی نعمتیں ان کو ملیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ماں باپ اور اولادوں کو ملا دیا کہ وہ اس دنیا میں کیسے رہتے تھے، مشفقین، ڈرنے والے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سب سے اوپر اللہ اور اس کے حکم کو رکھا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو سب سے اوپر رکھا، باقی ساری محبتیں ان کے تابع رکھیں، تو پھر ملتی ہے جنت۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فمن اللہ علینا، پھر وہ کیا کہیں گے، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر۔ تو اب کیا ہے، جنت میں پہنچ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دنیا میں کیونکہ بڑے فرما بردار تھے، اور یہ فرما برداری جو تھی کیونکہ ہم نے خود اپنی طاقت سے کی تھی، تو اس لیے ہمیں یہ جنت ملی ہے، نہیں، کیا کہنے لگے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اس دنیا میں نیک اعمال کرنے کی، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ انسان کوئی نیکی کر سکتا ہے مگر اللہ کے فضل سے، اللہ کی حکم سے، اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے جنت میں کہ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور ایک تو دنیا میں گناہوں سے بچایا، نیکی کرنے کی توفیق دی، اپنے فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دی، دوسرا یہ بھی اللہ کا احسان کہ اس نے وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اس نے بچا لیا ہمیں عذاب سے نہایت گرم ہوا کے، نہایت گرم ہوا کہاں کی، جہنم کی گرم ہوا کے عذاب سے بھی بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ، بے شک تھے ہم اس سے پہلے، ندعوہ، ہم پکارا کرتے اسی کو، اللہ اکبر، انہو هو البر، بے شک وہ وہی ہے بہت احسان کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، فذکر، بس نصیحت کیجئے، فما انت بنعمت ربک، بس نہیں آپ فضل سے اپنے رب کے، بکاہن، کوئی کاہن، ولا مجنون، اور نہ ہی مجنون۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، یہ جو مرضی کہتے رہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ تو آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں، جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، تو بس آپ اس کی نصیحت کرتے رہیے لوگوں کو۔ ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں ایک شاعر ہے، نتربص بہ، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنون، گردش زمانہ یعنی موت کا، قل کہہ دیجئے، تربصوا، انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم من المتربصین، ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم، یا حکم دیتی ہے انہیں، الہامہم، عقلیں ان کی، بہذا، اس کا، ام ہم، یا وہ، قوم طاغون، لوگ ہیں سرکش، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، توقلہ، اس نے گھڑ لیا ہے اسے، اللہ اکبر، بل لا یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ایمان ہی نہیں لاتے، فلیأتوا بحدیث، بس چاہیے کہ وہ لائیں کوئی بات، مثلہ، اس جیسی، ان کانوا صادقین، اگر ہیں وہ سچے، اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے تو پھر وہ کوئی ایسی بات لے آئیں قرآن جیسی جو انہیں لگتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ پیدا کرنے والا ہے، ام خلق السماوات والارض،
یا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ نہیں وہ یقین رکھتے، ام عندہم، یا ان کے پاس خزائن ربک، خزانے ہیں آپ کے رب کے، ام ہم، یا وہ المسیطرون، نگہبان ہیں، ام لہم سلم، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، کہ وہ غور سے سنتے ہیں اس میں چڑھ کر، کہاں پر؟ آسمانوں میں چڑھ کر، فلیأتی مستمعہم، بس چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کوئی دلیل کھلی، ام لہ البنات، یا اس کے لیے بیٹیاں، ولکم، اور تمہارے لیے البنون، بیٹے، ام تسألہم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے، اجرن، کوئی اجر، فہم من مغرم، تو وہ تاوان سے، مثقلون، بوجھل ہوئے ہیں، یعنی اس ایمان لانے پر ان سے کوئی سوال تو نہیں کیا جاتا کہ اتنے پیسے دو، یا اس ایمان لانے کی اتنی فیس ہے، ایسے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی، ایمان تو سب کے لیے ہے، اور بالکل اس میں کسی سے کوئی اجر کا سوال نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان سے کہو کہ تم سے کچھ تاوان تو میں وصول نہیں کر رہا، کہ تمہارے اوپر بہت بوجھ ہے اس تاوان کو ادا کرنے کا، تو جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے، ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، تو وہ لکھ رہے ہیں اسے، ام یریدون کیدن، یا وہ ارادہ کرتے ہیں ایک چال کا، فالذین کفروا، تو وہ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی چال میں آنے والے ہیں، یعنی جو چالیں چلتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، یا اس دین کو ختم کرنے کے خلاف، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دراصل وہ اپنے جال میں خود ہی پھنسنے والے ہیں، ام لہم الہ، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے، غیر اللہ، سوائے اللہ کے، ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ساقطن، گرنے والا، یقولوا سحابن، وہ کہیں گے بادل ہے، مرکوم، طیبت ہے، فذرہم، پس چھوڑ دو انہیں، نہیں یہ بات مانتے، بحثیں کرتے ہیں اور فضول قسم کے جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، حتی یلاقو، یہاں تک کہ وہ جا ملے، یومہم الذی، اپنے اس دن سے وہ جو فیہ یصعقون، اس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم، جس دن نہ کام آئے گی انہیں، کیدہم، چال ان کی، شیئن، کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ، اور بے شک ان کے لیے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، عذاباً، ایک عذاب ہے، دون ذالک، علاوہ اس کے، ولیکن اکثرہم، اور لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر دکھی نہ ہوں، بلکہ کیا کریں، صبر کریں، اور صبر کیجئے حکم کے لیے اپنے رب کے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کی جو محنتیں وہ کرتا ہے اللہ کے دین میں، جو اس پر عمل کرنے میں اور دوسروں کو پہنچانے میں اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے محنت کرتے ہو، کیا ہوا تمہارے ساتھ جب طائف والوں نے تمہیں پتھر مار کر لہو لہان کیا، جب مکہ والے اپنے جو تھے انہوں نے کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، اور طرح طرح سے اذیتیں دیں، جب حضرت بلال کو جو ہے کیسے تپتی ہوئی زمین پر جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر تپایا جاتا تھا، کیسے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کی جو فیملی ہے ان کو کیسے انہوں نے ان کے پرخشے اڑا دیے، اس طرح سے ان پر انہوں ظالم کیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جو بھی تکلیفیں آپ اٹھاتے ہیں دین کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے ساتھ تعریف کے اپنے رب کی، حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی تسبیح، وَفَسَبِّحْهُ، پس تسبیح کیجئے اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور پلٹنے کے بعد ستاروں کے، تو غم کا علاج کیا ہے، تسبیح اور حمد۔ سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں راہ بھولا ساتھی تمہارا اور نہ ہی وہ بہکا ہے، اے اہل مکہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پاگل اور کبھی شاعر اور کبھی مجنون کہتے ہو، یہ وہی تمہارا ساتھی ہے جسے تم 40 سال تک صادق اور امین کہتے رہے، اور آج جب اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اتنا کہنے پر تم کیا کہنے لگے اسے کہ وہ راہ بھول گیا ہے یا وہ بہکا ہوا ہے، ہرگز نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے، یعنی جو بھی نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں بناتے. ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں وہ مگر ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، سکھایا اسے بہت زبردست قوت والے نے. ذو مرۃ، جو بڑا زوراور ہے. کون ہے؟ ہمارا رب. فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا. اب یہاں پر وہی لے کر کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام. تو جبریل علیہ السلام کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ منظر کشی کر رہے ہیں کہ کیا ہوا. فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور وہ بالافق الاعلیٰ، کنارے پر تھا بلند. ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا پس وہ اتر آیا. فکان قابا، تو وہ ہو گیا بقدر قوسین، دو کمانوں کے. او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو اس نے وہی پہنچائی اس اللہ کے بندے کی طرف. کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ما اوحا، جو اس نے وہی پہنچائی. ما کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ بولا دل نے. ما رآ، جو کچھ اس نے دیکھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے واقعی میں ان کو دیکھا، انہوں نے جھوٹ نہیں بنایا ہے اس بات کو. افتمارونہ، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے؟ علی ما یرا، اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے. نزلتاً، ایک مرتبہ. اخرى، اور بھی. یعنی جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ان کی اصل جو ہے وہ حالت میں دیکھا. کیسے؟ دوسری بار کب تھا؟ ایک تو یہ وحی کے موقع پر، دوسری بار کب؟ عند سدرۃ المنتہا، پاس سدرۃ المنتہا کے. عندہا جنت المأوا، اسی کے پاس ہے جنت المأوا. اذ یغشی، جب چھا رہا تھا. السدرۃ، بیری کے درخت پر. ما یغشا، جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر، نہ کجی کی نگاہ نے. وما طغی، اور نہ وہ حد سے بڑھا. لقد رآ، البتہ تحقیق اس نے دیکھی. من آیات ربہ الکبریٰ، نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی. کب دیکھی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، اور اسی وقت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پر. آپ کو پتہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پھر اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور اللہ کی مختلف نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، جنت جہنم اور اس طرح سے. وہاں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، ہر آسمان پر مختلف نبی سے. وہ سب واقعہ پورا ہم اچھی طرح ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. افرأیتم اللات والعزی، کیا پھر دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو. ومنات الثلاثۃ الاخری، اور منات تیسری ایک اور کو. یہ دراصل جو اہل مکہ تھے، مشرکین مکہ، ان کی دیویوں کے نام ہے لات، عزیٰ اور منات. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے لڑکے. وَلَهُ، اور اس کے لیے ہیں الانثیٰ، لڑکیاں. تلک اذا قسمۃ، یہ تب ایک تقسیم ہے ضیزہ، نا-انصافی کی. ان ہی الا، نہیں وہ مگر اسماء، ان کچھ نام ہیں. سمیتموہا، نام رکھے تم نے ان کے. یعنی یہ جو دیویوں کے نام تم نے رکھے ہوئے ہیں، اپنے بتوں کے نام، یہ صرف تمہارے اپنے من گھڑت نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی. اور یہ نام کیسے رکھے؟ کس نے رکھے؟ تم نے. وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا، نہیں نازل کی اللہ نے ان کی. من سلطان، کوئی دلیل. ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے. الا الظن، مگر گمان کی. وما تہوی الانفس، اور اس کی جو خواہش کرتے ہیں نفس. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس. من ربہم الہدیٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت. ام للانسان، کیا ہے انسان کے لیے. ما تمنا، جو وہ تمنا کرے. فللہ الآخرۃ، تو اللہ ہی کے لیے ہے آخرت. والاولیٰ، اور پہلی دنیا. وکم من ملک، اور کتنے ہی فرشتے ہیں. فی السماوات، آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہ کام آئے گی سفارش ان کی کچھ بھی. الا من بعد، مگر اس کے بعد. ان یأذن اللہ، کہ اجازت دے اللہ. لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے. ویرضی، اور وہ راضی ہو جائے. فرشتے اللہ کے کتنے مقرب ہیں اور کتنے محبوب مخلوق ہیں. وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے اذن کے بغیر وہ فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے. صرف کون شفاعت کر سکے گا؟ جس کو اللہ چاہیں گے، جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور جس سے اللہ راضی ہوں گے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو نہیں وہ ایمان لاتے. بالآخرت، آخرت پر. لا یمسون،
البتہ وہ نام رکھتے ہیں الملائکۃ فرشتوں کے، تسمیت الانثیٰ نام عورتوں جیسے، وما لہم بھی اور نہیں انہیں اس کا من علم کوئی علم، ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وان الظن لا یغنی اور بے شک گمان نہیں وہ کام آتا، من الحق شیئا حق کے مقابلے پر کچھ بھی، لہٰذا دین کے معاملے میں کوئی بھی کام جو ہے وہ شک کی بنیاد پر یا گمان کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا، اس کے بارے میں انسان کو بھرپور علم حاصل کر کے پتہ ہونا چاہیے، پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى تو اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑ دے، یعنی جو دین کی بات نہیں مانتا، جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اس سے آپ بھی منہ موڑ لیں۔ عن ذکرنا ہمارے ذکر سے، ولم یرد اور نہ وہ چاہے الا الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی، ذالک مبلغہم یہی انتہا ہے ان کی، من العلم علم میں، ان ربک هو اعلم بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل اسے جو بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اعلم اور وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اہتدی اسے جو ہدایت پا گیا، وللہ ما فی السماوات اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی الذین تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے اساءوا برا کیا، بما عملوا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، ویجزی الذین اور وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے احسنوا بالحسنی اچھا کیا ساتھ بھلائی کے، الذین یجتنبون اور وہ الذین وہ لوگ جو کون لوگ، یجتنبون کبائر الاثم اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں کے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان چھوٹے گناہ جو ہے وہ کرتا جائے، کیونکہ مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ جب انسان چھوٹے گناہ بھی مستقل طور پر کرتا رہتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کی نجات کن کو ملے گی، جنہوں نے اچھے عمل کیے اور جنہوں نے بھلائی کا راستہ اختیار کیا، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان ربک واسع المغفرۃ بے شک رب آپ کا وسیع مغفرت والا ہے، ہوا اعلم بکم وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں، اذ انشأکم من الارض جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، واذ انتم اجنۃ یا جب تم جنین تھے یعنی چھوٹے سے بچے تھے، فی بطون امہاتکم پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، فلا تزکوا انفسکم پس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنی صفائیاں نہ دو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھو، یا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت ایک تو خود کی تعریف کرتے رہنا اور پھر اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرنا، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ میں تو دنیا کا جو ہے متقی ترین انسان ہوں اور مجھ سے زیادہ تو متقی کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلا تزکوا انفسکم بس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، یہ نہ کہو کہ میرے سے تو کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کو ہر وقت اپنے بارے میں منافقت کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا، اور جب وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ لکھوائی تھی، تو حضرت عمر ہمیشہ ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں اور آپ ہم اچھی طرح جانتے ہیں حضرت عمر کون تھے، کیا ان کی خدمات ہیں، کیسے انہوں نے قربانیاں دی دین کے لیے، اور کتنے متقی تھے، شیطان ان کو دور سے دیکھ کر بھاگ جاتا تھا، لیکن ان کو بھی اپنے بارے میں کیا ہوتا ہے، یہ ڈر، یہ گمان رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم صرف نمازیں اور قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیں تو ہم اپنے آپ کو دنیا کے متقی انسان جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مومن ہوتا ہے اس کو ہی ہر وقت اپنے بارے میں نفاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اگر میں یہ سمجھتی ہوں اپنے بارے میں، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ میں اگر اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو دنیا کی سب سے پاک ترین انسان ہوں اور سب سے نیک ہوں، یا میں اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں میرے اندر نفاق نہیں ہے، میں منافقت میرے اندر نہیں ہو سکتی، تو پھر میں بہت بڑی گمراہی میں ہوں، پھر مجھے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کو ہر وقت وہ اپنے اوپر چیک رکھتا ہے، اس کو ہر وقت اپنے بارے میں یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نفاق تو نہیں میرے اندر آ گیا، اور وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ تو لہٰذا ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اوپر چیک، اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ انسان کے اندر منافقت تو نہیں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فلا تزکوا انفسکم تم اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہراؤ، ہوا اعلم بمن اتقی
وہ زیادہ جانتا ہے اسے جس نے تقوی اختیار کیا۔ کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ کو پتہ ہے کس کے دل میں کیا ہے، لہٰذا کسی پر نہ تو منافقت کا فتویٰ لگاؤ اور نہ ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی پیش کرو لوگوں کے سامنے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا بھلا دیکھا آپ نے اسے جو منہ موڑ گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا، فَهُوَ يَرَى، تو وہ دیکھ رہا ہے، أَمْ لَمْ، یا نہیں، يُنَبَّأ، وہ خبر دیا گیا، بما، اس کی جو، فی صحف موسیٰ، صحیفوں میں ہے موسیٰ کے، و ابراہیم، اور ابراہیم کے، الذی وفا، کون تھے ابراہیم؟ جس نے وفا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیار سے ابراہیم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں کہ و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے جس نے وفا کی، جس نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پھر اس نے اس دعوے کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخری، بوجھ کسی دوسری کا، یعنی جو اعمال کیے ہیں اس کا خود ہی جواب دینا ہوگا۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَى، مگر جو اس نے کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ سارے بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے ہیں، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، فرشتے تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ فرشتہ بنائے نہیں میں نے ان کو، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے مجھ سے اور آپ سے؟ کوشش۔ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنے دل و جان سے کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ یہی فرما رہے ہیں کہ انسان سے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر میں دنیا کی کوشش کرتی ہوں کہ بس مجھے دنیا ملتی رہے، تو دنیا اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے، لیکن اگر میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے رب کی محبت ملے، مجھے اپنے رب کا قرب ملے، مجھے اس کی اطاعت ملے، مجھے اس کی جنت ملے، مجھے اس کی جنت میں ملاقات ملے، تو پھر وہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ کوشش اس کی عنقریب وہ دیکھی جائے گی۔ آخرت میں کیا ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کتنی کوشش کر کے آئے تھے۔ اللہ نے تمہیں یہ وسائل دیے تھے، صحت دی تھی اور اولاد دی تھی، اور تمہیں جو ہے وہ دنیا کی آسانیاں دی تھی، تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے تھے، تمہارے لیے امن تھا تمہارے پاس، تم آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکتے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا تمہیں، کسی نے تمہیں حجاب اتارنے کو تو نہیں کہا، نہ ہی کسی نے تمہیں کہا کہ تم اپنی داڑھی منڈوا دو، تو لہٰذا اس کے باوجود بھی تم نے جو حجاب اتارا وہ اپنی مرضی سے اتارا، یا اگر تم نے داڑھی منڈوائی، اللہ کے شاعر پر جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا، ان پر عمل نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک دیا تھا جس میں تم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے، لیکن تم نے اس طرف کوشش نہیں کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کیا دیکھوں گا کہ کیا کوشش کر کے آئے تم۔ ثم یجزاہ، پھر بدلہ دیا جائے گا اسے، الجزاء الاوفا، بدلہ پورا پورا، وَأَنَّ، اور بے شک، إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہے جس نے ہنسایا اور اس نے رلایا۔ تو غم اور خوشیاں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ رب العالمین کی طرف سے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا اماتا وَأَحْيَا، وہی ہے جس نے موت دی اور اس نے زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی ہے، خلق الزوجین، جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، الذکر والانثى، نر اور مادہ کو، من نطفۃ اذا تمنى، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ علیہ، اور بے شک اسی کے ذمہ ہے، النشأۃ الاخری، پیدائش دوسری مرتبہ، کب؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا اغنی وَأَقْنَى، وہی ہے جس نے غنی کیا اور اس نے مالدار بنایا۔ تو لہٰذا انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ بے شک میرے پاس یہ ڈگری ہے، یا میں تو بہت ہی زیادہ میرے پاس علم ہے دنیا کا، یا میں نے فلاں فلاں جو ہے وہ ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اس کی بنا پر مجھے رزق دیا جا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں لیکن دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، اور بہت سارے ڈگریوں والے جو ہیں وہ
ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کو پڑھنا نہیں چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پڑھے تو توکل اس ڈگری پہ نہ کرے، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پھر توکل اپنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ بس اب تو میرے پاس ڈگری آ گئی نا، تو اب مجھے بڑی اچھی میرا رزق لگ جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور بے شک وہ وہی ہے رب شعراء یعنی ستارے کا۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی ہے اہلَکَ جس نے ہلاک کیا عادل اولا عاد اولا کو، وثمود اور سمود کو، فما ابقا پس نہ اس نے باقی چھوڑا، اور وقوم نوح اور قوم نوح کو، من قبل اس سے قبل، یعنی کہ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی زمین پر فساد کی کوششیں کی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کو باقی نہ چھوڑا۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے، وہ ہم اظلم، وہ بہت ظالم، و اطغا اور زیادہ سرکش، والمؤتفکۃ اور الٹ جانے والی بستیوں کو، احوا اس نے نیچے دے مارا، فغشھا تو ڈھانپ لیا انہیں، ما غشا جس نے ڈھانپا، فبأی آلاء ربک پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی، تتمارا تم شک کرتے ہو۔ ہادہ نذیر، یہ ایک ڈرانے والا ہے، من نذری ڈرانے والوں میں سے، الاولیٰ پہلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو ڈرانے والے بنا کر بھیجا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کے فرما برداری کی طرف بلایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آزفۃ الآزفہ، نزدیک آ گئی، نزدیک آنے والی، کیا نزدیک آ گئی؟ قیامت، لیس لہا نہیں اس کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، کاشفہ کوئی ہٹانے والا، افمن ہذا کیا بھلا اس الحدیثی بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، یعنی تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ قیامت آئے گی، تم کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم اپنے سامنے کتنی موتیں ہوتے دیکھتے ہیں، ہم اپنے سامنے کتنے جنازے دیکھتے ہیں، اور پھر بھی انسان کو سمجھ نہ آئے کہ ایک دن اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، پھر بھی وہ اس دنیا میں ہی غافل ہو کر بیٹھا رہے، تو پھر یہ بہت ہی گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو نہیں تم روتے۔ چاہیے تو کیا انسان کو کہ اپنے گناہوں پر روئے، اپنے کرتوتوں پر اور اپنی نافرمانیوں پر اس کو رونا چاہیے، لیکن انسان کیا ہے، غفلت میں بس ہنسنے میں ہی مصروف ہے، دنیا کی خوشگپیوں میں اس کو فرصت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر اور شک ہو گیا چاند، وَإِن يَرَوْا آیَةً اور اگر وہ دیکھ لیں کوئی بھی نشانی، يُعْرِضُوا وہ منہ موڑ جائیں گے، وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور وہ کہتے ہیں ایک جادو ہے جاری، وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ اور ہر امر مستقر کام کا مقرر وقت ہے، یعنی ہر کسی کی ایک موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ہر کام جو ہے وہ اپنے ایک وقت پر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آئیں ان کے پاس، مِنَ الْأَنْبَاءِ کچھ خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ جن میں کافی تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج 27واں سپارہ ہو گیا ہے، اور پچھلے کتنے سپاروں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کافی کچھ بتا دیے تمہیں، بہت ساری خبریں بتا دی تمہیں، بہت سارے انبیاء کے حالات بتائے، جنت جہنم کا بتا دیا تمہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں دکھا دی تمہیں، لیکن ابھی بھی اگر بات سمجھ نہ آئے تو پھر کیا ہے، پھر افسوس ہے کہ اللہ کی اتنی نشانیاں، اتنے خبریں ملنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ نافرمانی پر ہی جمع رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حکمتن بالغتن حکمت ہے کامل، فما تغنی النذر تو نہ کام آئے ڈراوے، فتول عنہم تو منہ پھیر لیجئے ان سے، یوم یدعو الداعی جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر طرف ایک چیز ناگوار کے، خش عن ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی نگاہیں ان کی، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، کانما جراد گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی، مہطعین دوڑتے ہوئے ہوں گے، الی الداعی طرف پکارنے والے کے، یقول الکافرون کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر یہ دن ہے بڑا ہی سخت، کذبت قبلہم جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، فکذبوا
عبدنا، تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، یعنی کہ اپنے نبی کو، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور کیا کہا، وقالو مجنون وازدجر، اور اس نے کہا مجنون ہے اور وہ جھڑک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، کس نے، نوح علیہ السلام نے۔ کیا کہنے لگے، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں، یعنی یہ میری قوم مجھ پر حاوی ہو گئی، یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو کیا دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فانتصر، پس تو انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، ففتحنا ابواب السماء، تو کھول دیا ہم نے دروازے آسمان کے، بما، ان ساتھ ایک پانی، منہمر، خوب برسنے والے کے، یعنی کہ بہت ہی طوفانی بارش ہوئی۔ وفجرنا الارض، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین سے، عیونا، چشموں کو، اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، یعنی آسمان بھی پانی برسا رہا ہے اور زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ فالتقا، پس مل گیا، الماء، پانی، علی امر، ایک کام پر، قد قدر، تحقیق جو مقدر ہو چکا تھا، وحملناہ، اور سوار کیا ہم نے اسے، کسے، نوح علیہ السلام کو، علی ذاتی الواح، اوپر تختوں والی، ودسر، اور میخوں والی کے، یعنی کہ کشتی کے، تجری باعیننا، وہ چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، جزاء لمن، بدلہ تھا اس کا جس کا کانا کفر تھا، انکار کیا گیا، یعنی کہ یہ عذاب کس کے لیے آیا، جس نے انکار کیا، جس نے مانا نہیں نبی کی بات کو۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ترکناہا، چھوڑ دیا ہم نے اسے، آیتاً، ایک نشانی بنا کر، فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ان نشانیوں کو دیکھے، ان پچھلے انبیاء کی واقعات پر غور کرے، اور دیکھے کہ نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا، اس سے پھر کیا حاصل کرے، نصیحت پکڑے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، یعنی یہ قرآن جو ہے، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے، بہت مشکل بنا کر دکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن آسان ہے۔ تو اب میرے اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ ہمیں کس کے وعدوں پر یقین ہے، ہمیں کس کی بات پر یقین ہے۔ اگر تو ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہے اور ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو یقین مانیے یہ قرآن آسان ہے، اور اس پر عمل بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَہَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت عاد، جھٹلایا عاد نے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بے شک ہم بھیجا ہم نے ان پر، ریحًا، سرسرن، ایک ہوا تند و تیز کو، فی یوم نحس مستمر، ایک دن میں مسلسل نحوست کے، تنزع الناس، اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز، گویا کہ وہ تنے تھے، نخل، کھجور کے، منقعر، جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا ثمود نے ڈرانے والوں کو، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ایک آدمی ہم میں سے اکیلا، نتبعہ، ہم پیروی کریں اس کی، یعنی کہ نبی کو کیا سمجھ کر انہوں نے کہ وہ ایک ہمارے جیسا انسان ہی ہے، یہ بس صرف اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ انا اذا لفی ضلال وسعر، بے شک ہم تب البتہ بڑی گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں۔ اُلقی الذکر، کیا ڈالا گیا ذکر یا نصیحت، علیہ، اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان سے، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہوئے اور تحقیر اندیز انداز میں اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو یہ ملا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ نے وحی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ وہ ہے سخت جھوٹا اور بہت اترانے والا۔ سیعلمون غدا، ان قریب وہ جان لیں گے کل، من الکذب الاشر، کون ہے سخت جھوٹا اور بہت اترانے والا۔ آج وہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا اور اترانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب کل عذاب آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور اترانے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنتاً، بطور آزمائش، لہم، ان کے لیے، فرتقبہم، پس انتظار کرو ان کا، وصطبر، اور صبر کرو، ونبئہم، اور آگاہ کر دو انہیں، ان الماء قسمۃ، بے شک پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، بینہم، درمیان ان کے، کل شرب محتضر، ہر ایک کے پانی کی باری حاضر کی گئی ہے، یعنی کہ قوم کے لیے بھی پانی کا ایک دن مقرر کر دیا اور اونٹنی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ یہ بیسیکلی تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا اونٹنی کو۔ فنادوا صاحبہم،
تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، فتعاطا، تو اس نے پکڑا، فعقر، پھر اس نے کونچے کاٹ ڈالی، یعنی کہ اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم بھیجی ہم نے آپ پر، صیحۃ واحدۃ، چنگھاڑ ایک ہی، فکانوا کہشیم المحتضر، تو ہو گئی وہ باقی ماندہ، تو وہ ہو گئی ماندی، مانند روندی ہوئی باڑ کے، باڑ لگانے والے کی، یعنی کہ جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، ایسے جیسے کوئی صدیوں پرانی جو باڑ ہوتی ہے اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے، القرآن، قرآن کو، لذکری، نصیحت کے لیے، فہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، کذبت قوم لوط، جھٹلایا قوم لوط نے، بن نذر، ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم بھیجی ہم نے ان پر، صاحبتاً، پتھروں کی آندھی، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہ، نجات دی ہم نے انہیں، بسحر، سحر کے وقت، نعمتم من عندنا، بطور انعام ہمارے پاس سے، یعنی جو اللہ کے بندے تھے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا انہیں، بطشتنا، ہماری پکڑ سے، فتماروا، تو انہوں نے شک کیا، بالنذر، ڈراووں پر، یعنی کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا اللہ کے عذاب سے، لیکن انہوں نے کیا کیا، شک میں پڑ گئے، مانا نہیں بات کو۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، اور البتہ تحقیق اس نے پھسلانا چاہا اسے، عن ضیفہ، اس کے مہمانوں کے بارے میں، کسے، لوط علیہ السلام کو، اور کون مہمان تھے، جو فرشتے جو آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا تھا اس لیے، فتمسنا، تو مٹا دی ہم نے، اعینہم، آنکھیں ان کی، فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو عذاب میرا اور ڈرانا میرا، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر، بکرتاً، صبح سویرے، عذاب مستقر، ایک عذاب مسلسل نے، فذوقوا عذابی ونذر، تو چکھو عذاب میرا اور ڈرانا میرا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو، للذکری، نصیحت کے لیے، فہل میں مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ہر نبی کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو لا رہے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے۔ اگر انسان ان کو پڑھ کر نصیحت حاصل نہ کرے تو پھر اس کے لیے بہت ہی گمراہی کی بات ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاء آل فرعون، آئے فرعون کے پاس، النذر، ڈرانے والے، کون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو سب کی سب، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذًا، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں پکڑنا، عزیز مقتدر، بہت زبردست اقتدار والے کا۔ اکفارکم، کیا کفار تمہارے، خیرن، بہتر ہیں، من اولیائکم، ان لوگوں سے، ام لکم، یا تمہارے لیے، براءتن، کوئی چھٹکارا پانا ہے، فی الزبر، پہلی کتابوں میں، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم ہیں ایک جماعت، منتصر، بدلہ لینے والے، اللہ تعالیٰ سے تو بدلہ وہ لے ہی نہیں سکتے نا۔ سیہزم، عنقریب شکست کھا جائے گا، الجمع، جتھا، ویولون الدبر، اور وہ پھیر لیں گے پشتیں۔ ایک جتھا سے کیا مراد ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر جو ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ایک دن ان کو جو ہے وہ دھر لیا جائے گا۔ بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ ادھا، اور قیامت بہت سخت ہے، وامر، اور بہت کڑوی، ان المجرمین فی ضلال، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں، وسعر، اور جنون میں، یوم یسحبون، جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، فی النار، علی وجوہہم، آگ میں اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھو چھونا دوزخ کا، انا کل شیء، بے شک ہم نے ہر چیز کو، خلقناہ بقدر، پیدا کیا ہم نے اسے ساتھ ایک اندازے کے، وما امرنا، اور نہیں حکم ہمارا، الا واحدۃ، مگر ایک ہی بار، کلحم، مانند چھپکنے کے، بالبصر، نگاہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ایسے پورا ہو جاتا ہے جیسے ایک پلک جھپکنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے، اشیاءکم، تمہارے گروہوں کو، فہل من مدکر، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، انہوں نے کیا ہے جسے
صحیفوں میں ہے، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا مستتر لکھا ہوا ہے، چاہے کوئی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، چاہے کوئی چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سب کچھ میں نے لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، وہ کہاں ہوں گے، فی جنات و نہر، باغات میں ہوں گے اور نہروں میں، فی مقعدی صدق، جگہ میں سچائی کی، عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے۔ کون ہے بادشاہ؟ اللہ رب العزت، اس کے پاس ہوں گے اللہ کے متقی لوگ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان، علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اسے بولنا۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند، بحسبان، ایک حساب کے ساتھ، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کی صدائیں آتی ہیں اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور باقی مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ کے سجدے پر معمور ہے۔ والسماء رفعها، اور آسمان اس نے بلند کیا اسے، ووضع المیزان، اور اس نے رکھ دیا میزان۔ کیا ہے میزان؟ جس میں کیا تولا جائے گا؟ ہمارے اعمال۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ تم زیادتی کرو میزان میں۔ یہ میزان اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے پاس رکھا ہے، یعنی عدل کرنا اللہ کی صفت ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اس صفت کو دنیا میں بھی اتارا ہے کہ انسان کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، انصاف پرست ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو زیادتی نہ کرو میزان میں، یعنی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن کو ساتھ انصاف کے، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ تم کمی کرو تول میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین اس نے رکھ دیا اسے مخلوقات کے لیے۔ یہ زمین اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ اپنی مخلوق کے لیے۔ کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے؟ اس میں فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہیں خوشوں والے، والحب ذو العصف والریحان، اور غلے ہیں بھس والے اور خوشبودار پھل۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری کی طرح کی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو شعلے سے آگ کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاتے ہو۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاتے ہو۔ اے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ مرج البحرین یلتقیان، اور اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، وہ دونوں باہم ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں سے، اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے۔ کہاں سے نکلتے ہیں؟ سمندروں سے، دونوں طرح کے سمندروں سے جن کو اللہ تعالیٰ ملا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے لیے ہے جہاز اونچے اٹھے ہوئے، فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں اونچے پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ کلو، سب، من علیہا فان، جو اس میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ کس میں ہے؟ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ جب قیامت آئے گی، جب سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، سب زمین اور آسمان، پوری کائنات جو ہے ختم کر دی جائے گی، اس وقت صرف کون باقی رہے گا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل من علیہا فان، سب جو اس میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کون باقی رہے گا؟ باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا، بزرگی والا اور عزت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ تم دونوں سے کیا مراد ہے؟ شیطان اور جن اور انسان۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جن و انسانوں دونوں کے لیے بنائی ہیں، دونوں اس سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟
پھر جھٹلا دیتے ہیں یعنی ناشکری کرتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو لہٰذا خوب خوب اپنے رب سے مانگے، کیونکہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ سے مانگتی ہے اور اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم ایھا الثقلان، تمہارے لیے اے دو بوجھ ہو۔ جن و انسان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے تمہارے حساب کتاب سے ہم فارغ ہو جائیں گے جلد ہی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور انسانوں کے، ان استطعتم، اگر استطاعت رکھتے ہو تم، ان تنفذوا، کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، کناروں سے آسمانوں اور زمین کے، فانفذوا، تو نکل جاؤ۔ یعنی اگر تم اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہی زمین میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر نکل جاؤ آسمان اور زمین سے، بنا لو بڑی بڑی ٹیکنالوجی، بڑے بڑے راکٹس، اور خلا میں چلے جاؤ، مختلف سیاروں تک پہنچ جاؤ، لیکن کیا ہے، تم زمین و آسمان کی کناروں سے نہیں نکل سکتے۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ یرسل علیکما، چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پر، شواظ من نار، ایک شعلہ آگ کا، ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، تو نہ تم دونوں مقابلہ کر سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاتے ہو؟ فإذا انشقت السماء، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان، فکانت وردۃ کالدہان، تو وہ ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیومئذ لا یسأل، تو اس دن نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اپنے گناہوں کے بارے میں، انس ولا جان، کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے ہوئے ہوں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ کامیاب ہے، جس کے بائیں ہاتھ میں ہے وہ ناکام ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے جب بچوں کے رزلٹ بھی آتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا رزلٹ آنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو جن کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے محنت کیا، ان کے چہروں پر ایک عجیب ہی قسم کا اطمینان ہوتا ہے، اور جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی اور ان کے پیپرز کیسے ہوئے، ان کے چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس دن جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں کی علامتوں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے چہرے بتاتے ہوں گے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، کیونکہ ڈرے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتوت کر کے آئے دنیا میں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ استغفر اللہ العظیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا المجرمون، یہ ہے جہنم۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، وہ جو جھٹلاتے تھے اسے مجرم۔ یطوفون بینہما وبین حمیم آن، وہ گردش کریں گے درمیان اس کے اور درمیان سخت گرم پانی کھولتے ہوئے کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈرے، کس چیز سے ڈرے؟ کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں اس نے زندگی ایسے گزاری کہ بچ بچ کر، کس لیے بچتا تھا؟ گناہوں سے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ایک دن اس کو اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو اس بات سے ڈر گیا
کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو لہٰذا میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے لیے؟ کیا ہے؟ جنتان، دو باغ ہیں اس کے لیے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کیسے ہیں وہ دو باغ؟ ذواتا افنان، دونوں بہت شاخوں والے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینانی تجریان، ان دونوں میں یعنی ان دونوں باغوں میں کیا ہوگا؟ دو چشمے، وہ دونوں بہتے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر۔ بطائنہا، استر جن کے من استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیٹیل میں بتایا نا کہ جنت کیسی ہوگی، کہ جس کے بستر تمہارے جو ہیں ان کے استر جو ہم بناتے ہیں، جو ہم گدوں کے کور چڑھاتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور پھل دونوں باغوں کے جھکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دینے والا ہے۔ فیہن قاصرۃ الطرف، ان میں ہوں گی جھکانے والی نگاہوں کو۔ لم یطمثہن، نہیں چھوا انہیں انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ کأنہن، گویا کہ وہ ہیں الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان ہی، یعنی جو انسان نیکی کرتا ہے اس سے نیک ہی بدلہ ملتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ ومن دونہما جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی دو باغ ملیں گے، ان کی آگے اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن بتا رہے ہیں کہ وہ باغ کیسے ہوں گے۔ یہ پہلے دو باغ تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیسے ہیں۔ اب آگے دو باغ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں دو چشمے، دونوں جوش مارنے والے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ، ان دونوں میں پھل ہیں، ونخل ورمان، اور کھجور کے درخت اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں نیک عورتیں ہیں بہت، ان میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ٹھہرائی ہوئی خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے قالینوں پر۔ خضر، سبز، وعبقری حسان، اور نادار بہت خوبصورت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اے میرے رب میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتی۔ تبارک اسم ربک، بہت بابرکت ہے نام آپ کے رب کا، ذی الجلال والاکرام، جو بزرگی والا ہے اور عزت والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سورت رحمان۔ انشاءاللہ اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی۔ کیا ہے واقع ہونے والی؟ قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہے اس کا واقع ہونا کوئی جھوٹ۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب ہلائی جائے گی زمین، سخت ہلایا جانا۔ وبست الجبال بسا، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ کیے جانا۔ فکانت ہباء منبثا،
تو ہو جائیں گے وہ گرد و غبار منتشر. پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ جیسے بادلوں کی طرح گرد و غبار اڑتا ہے اس طرح. وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور ہو جاؤ گے تم جماعتوں میں تین. اب جب قیامت آ گئی، حشر کے میدان میں جمع ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تین گروہ بن جائیں گے، تین جماعتیں ہوں گی. کون کون سی تین جماعتیں؟ پہلی جماعت کون سی ہوگی؟ اصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ اور والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو مقرب ہیں، یعنی اللہ کے قریبی ہیں. فی جنات النعیم، باغوں میں نعمتوں والے. ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور بہت تھوڑے پچھلوں میں سے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سابقون الاولون میں سے بنائے. کون ہوتے ہیں یہ سابقون الاولون؟ جو سب سے پہلے ہر نیکی کے کام میں آگے موجود آپ ان کو پائیں گے. کوئی نیکی کا کام ہو، آپ ان کو صدقہ کرنے کے لیے کہیں تو وہ آپ کو وہاں موجود ملیں گے. آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں تبھی بھی پہلی صفوں میں کھڑے موجود پائیں گے انہیں. گویا کہ کوئی نیکی کا کام ہو، ہر جگہ وہ سب سے آگے، سب سے پہلے پہنچنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تین گروہوں کا ذکر کیا، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے سابقون الاولون، جو سب سے آگے ہوں گے، جو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو مقرب بھی ہیں اللہ کے. اچھا، پھر اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ علی سرر موضونہ، تختوں پر ہوں گے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان پر آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کر رہے ہوں گے ان پر لڑکے ہمیشہ رہنے والے. یعنی کہ لڑکوں سے کیا مراد ہے؟ خادم لڑکے ہوں گے جو ہر وقت ان کے آگے پیچھے چل رہے ہوں گے کہ کبھی بھی انہیں کچھ چاہیے ہو تو فوراً ان کو پیش کریں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ساتھ پیالوں اور سراہیوں کے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ساغر بہتی شراب کے. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، نہ وہ سر درد میں مبتلا کیے جائیں گے اس سے اور نہ وہ بہکیں گے. دنیا میں ہم کچھ بھی ایسا کچھ کھا لیتے ہیں تو انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں کچھ ہمارے کھانے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہاں کا کھانا پینا ایسا ہوگا کہ ان کو نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی وہ بہکیں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھل اس میں سے جو وہ پسند کریں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور گوشت پرندوں کا. مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے. وَحُورٌ عِین، اور گوری عورتیں بڑی آنکھوں والی. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتی چھپے ہوئے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. اللہ اکبر. یہ کس لیے ملیں گی یہ نعمتیں؟ کیونکہ عمل کرتے تھے. لا يسمعون فیہا لغوا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات. ولا تثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات. الا قلیلا، مگر کہنا سلامن سلاما، سلام سلام. تو جنت میں کیا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے کیا بات کر رہا ہوگا؟ سلام اور امن کی بات کر رہا ہوگا. وہاں پر کوئی کسی سے لغو بات، فضول بات نہیں کرے گا، کسی کی دل دکھانے والی باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر. یہ تو تھے سابقون الاولون. اب آگے اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ والوں کے بارے میں. وہ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا ہے دائیں ہاتھ والے؟ فی صدر مخدود، بیریوں میں بغیر کانٹوں والے. و طلح ممدود، اور کیلوں میں تیبت ہے. و ظل، اور سایوں میں ممدود لمبے. و ماء مکسوب، اور پانی میں بہتے ہوئے. و فاکہۃ کثیرۃ، اور پھلوں میں کثرت والے. اب یہ سابقون الاولون سے تھوڑا سا نچلا درجہ ہے، نچلے درجے کی طرف آ جائیں، جس میں کیا ہے؟ دائیں ہاتھ والے. اور دیکھیں وہاں پر کیا تھا؟ ان کے تخت کیسے بنے ہوئے تھے؟ سونے کی تاروں سے. اب یہاں ان کے پاس ان کی جو جنت کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایسی ہوگی کہ جیسے خوبصورت باغات اور درخت اور بیری کے درخت، پانی بھی اس میں بہہ رہا ہے اور پھلوں کی بھی کثرت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے اور نہ روکے جانے والے. وفرش مرفوعہ، اور نشست گاہوں میں اونچی. انا انشأناہن، بے شک ہم پیدا کیا ہم نے انہیں. انشاء، نئے سرے سے پیدا کرنا. فجعلناہن ابکارا، تو بنا دیا ہم نے انہیں کنواریاں. عروباً اترابا، خامد کی پیاریاں ہم عمر. لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے. وثلۃ من الآخرین، اور ایک بڑا گروہ ہوگا پچھلوں میں سے.
اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں. 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا نا شروع میں، اب یہ تیسرا گروہ. اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الشمال کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، گرم ہوا میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں. استغفر اللہ. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے. وَظِلٍّ من وَظِلٍّ اور سائے میں، من یحموم سخت سیاہ دھوئیں کے. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا اور نہ ہی عمدہ. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ تھے وہ پہلے اس سے خوشحال. دنیا میں بڑے خوشحال لوگ تھے، بڑی عیاشی کی زندگی گزار کر آئے، لیکن کیونکہ اعمال نہیں کر کے آئے تو اب یہاں پر اس عذاب کو چکھ رہے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور تھے وہ اصرار کرتے گناہ پر بہت بڑے. اللہ اکبر. گناہ تو کرتے ہی تھے، پھر اس پر جم جاتے تھے. جب کوئی سمجھاتا تھا کہ دیکھو یہ گناہ کی بات ہے اسے چھوڑ دو، تو مانگ کر نہیں دیتے تھے. اور کیا ہوتا تھا؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور تھے وہ کہا کرتے اِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. یعنی کیا تھا ان بائیں ہاتھ والوں کو مشکل؟ کہ آخرت پر ایمان نہیں تھا. انہیں یہ لگتا تھا دوبارہ تو ہم کبھی اٹھائے ہی نہیں جائیں گے. آباؤنا الاولون یا بھلا آباء و اجداد ہمارے پہلے بھی. قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین بے شک پہلے اور پچھلے. لمجموعون البتہ جمع کیے جانے والے ہیں. الی میقات یوم معلوم ایک مقرر وقت پر معلوم دن کے. انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ نہیں اٹھا کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اس وقت تک، قیامت تک آنے والے تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا قیامت آنے تک، سب کو اللہ تعالیٰ لا کر کھڑا کر دیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون البتہ کھانے والے ہو، من شجر من زقوم ایک درخت سے زقوم کے. کیا کھانا ہوگا ان کا جہنم میں؟ زقوم کا درخت جو کہ انتہائی کڑوا اور کانٹے دار ہوتا ہے. فمالئون منها البطون پھر بھرنے والے ہو اس سے پیٹ، کیونکہ ظاہر ہے بھوک کے مارے کچھ اور میسر نہیں ہے تو کھانا تو پڑے گا، مجبوری میں کھائیں گے اس کو. اب اس کو کھائیں گے تو پیاس لگے گی، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ فشاربون علیہ من الحمیم پھر پینے والے ہو اس پر کھولتے پانی سے. فشاربون شرب الہیم پھر پینے والے ہو پینا پیاسے اونٹ جیسا. اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. ھذا نزلهم یوم الدین یہ ہوگی مہمانی ان کی دن بدلے کے. نحن خلقناکم فلا تصدقون ہم نے پیدا کیا ہم نے تمہیں، پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو تیرے نافرمان ہیں، جن کا یہ حشر ہونے والا ہے جو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے. افرأیتم ما تمنون کیا بھلا دیکھا تم نے جو منی تم ٹپکاتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا تم پیدا کرتے ہو اسے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے منی ٹپکائی اور تمہارے پاس جو ہے وہ اولاد ہو گئی اور تم بھی ایسے ہی بن کے اور تمہاری اولادیں بھی ہو گئیں. ایسے نہیں ہے، تم پیدا کرنے والے نہیں ہو، خواہ کتنی ہی منی ٹپکاتے رہو. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. نحن قدرنا بینکم الموت ہم نے مقدر کیا ہے ہم نے تمہارے درمیان موت کو. وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہے ہم عاجز علی ان نبدل اس پر کہ ہم بدل ڈالے امثالکم تم جیسوں کو، وننشئکم اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں تمہیں، فیما تعلمون ایسی صورت میں جو نہیں تم جانتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے پیدائش، الاولیٰ پہلی کو، فلولا تذکرون تو کیوں نہیں تم نصیحت پکڑتے. افرأیتم ما تحرثون کیا بھلا دیکھا نہیں تم نے جو تم بولتے ہو؟ یعنی تم کیسے اللہ کی تخلیق کا، اللہ کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر سکتے ہو؟ تم دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے. ایک منی کا قطرہ جو ایک بے جان سی چیز ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس سے ایک جاندار ایک انسان کو پیدا کر دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے غور کرنے کے لیے کافی ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے جو ہے وہ اس کو زندہ کر کے اس میں سے نباتات اگاتے ہیں، یہ سب چیزیں غور کرو. افرأیتم ما تحرثون ذرا دیکھو تو صحیح تم بولتے کیا ہو. بولنے سے پہلے سوچو، اللہ کا انکار کرنے سے پہلے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے 100 بار سوچو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو اور کس کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو. اانتم تزرعونہ کیا تم اگاتے ہو اسے، ام نحن الزارعون یا ہم اگانے والے ہیں اسے. تم تو ایک مردہ سا بیج ڈالتے ہو صرف،
زمین میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ اس سے کھیتوں کے کھیت اگا دیتا ہے، پھلوں کے درخت اگا دیتا ہے، یہ اس کی ہی شان ہے۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ، اگر ہم چاہیں البتہ کر دیں ہم اسے حطامن، چورا چورا۔ ابھی پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں بارشوں سے کہ گندم کی فصل نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ بے شک اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں اور ساری فصل تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، فضل تم تفکہون، تو رہ جاؤ تم باتیں بناتے ہی۔ انا لمغرمون، بے شک ہم البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ جب اس طرح ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو ملیا میٹ کر دے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تم افسوس کرو گے اور کہو گے ہم تو محروم ہو گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بھلا دیکھا تم نے پانی کو جو تم پیتے ہو؟ تو پانی پینے سے پہلے ذرا اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ، کیا تم اتارتے ہو اسے، من المزنی، بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں اسے۔ یہ پانی ایسے ہی نہیں خود بخود تمہارے ہاتھ میں آ گیا، یا تمہارے ہی کوئی کارنامے تھے، یا تم نے جو ہے وہ کوئی اپنی ٹیکنالوجی لگائی اور تمہارے پاس جو ہے وہ پانی پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہ میں برساتا ہوں اس کو آسمان سے۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں بنا دیں ہم اسے سخت کھارا، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پس کیوں نہیں تم شکر کرتے۔ کتنا گہرا گہرا انسان، کتنے گہرے فیٹ انسان زمین کو کھودتا ہے، پھر جا کے کہیں پانی نکلتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اس پانی کو اور وہ کھاری ہو جائے اور انسان کی ساری محنت بیکار ہو جائے، تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر زمین تم نے کھودی اور اس میں سے صاف پانی اور میٹھا پانی نکل آیا تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس پر شکر کرو، کیونکہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، کیا پھر دیکھا تم نے آگ کو، وہ جو تم سلگاتے ہو۔ جب چولہا جلاتا ہے انسان، آگ جلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو غور کرو۔ اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے پیدا کیا ہے تم نے درخت اس کا، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرة، ہم نے بنایا ہے اسے ایک نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور فائدے کی چیز مسافروں کے لیے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو نہایت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں گرنے کی جگہوں کی، ستاروں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم جانتے ہو بہت بڑی، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ بے شک وہ یعنی قرآن، یقیناً قرآن عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں محفوظ یعنی لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو بہت پاک ہیں۔ یعنی یہ قرآن کن کو فائدہ دیتا ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کون اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، وہ جو پاک لوگ ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ افبہذا الحدیث، کیا بھلا اس بات سے، انتم مدہنون، تم بے پرواہی کرنے والے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تم بناتے ہو حصہ اپنا، انکم تکذبون، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے جان حلق کو، یعنی جب موت کا وقت آتا ہے اور جان کہاں اٹکی ہے، حلق میں۔ وانتم حینئذ تنظرون، تو تم اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، کیا دیکھ رہے ہوتے ہو، ان فرشتوں کو جو تمہیں لینے آئے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تم سے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور لیکن تم دیکھتے۔ فَلَوْلَا، پس کیوں نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر ہو تم بدلہ دیے جانے والے، ترجعونہا، تم لوٹاتے اسے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فَأَمَّا، پس لیکن، ان کان من المقربین، اگر ہے وہ مقربین میں سے، کون جس کی جان نکالی جا رہی ہے، وہ اگر اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا کون تھے وہ، سابقون الاولون، جو سبقت کرنے والے، ہر نیکی میں پہل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فروح و ریحان، تو راحت ہے اور عمدہ رزق ہے، وجنات النعیم، اور جنت ہے نعمتوں والی۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور لیکن اگر ہے وہ دائیں جانب والوں میں سے، یعنی کہ جس کی جان نکالنے کے لیے فرشتے آئے ہیں، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام، تو سلام ہے، لک من اصحاب الیمین، تیرے لیے اے تم دائیں جانب والوں میں سے۔
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور لیکن اگر ہے وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کیسے اس کو ویلکم کیا جائے گا؟ تو مہمانی ہے کھولتے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جلنا جہنم میں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، بے شک یہ البتہ وہی ہے جو حق ہے یقینی، یعنی یہ بات ہو کر رہے گی۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو نہایت عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم۔ سورۃ الحدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور آخر۔ وَهُوَ والظاہر والباطن، اور ظاہر اور باطن۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ اکبر، کہاں بچ کے جائے گا انسان اللہ سے، کہاں 7 پردوں میں بھی چھپ کر گناہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے دیا ہے تمہیں، مستخلفین فیہ، جانشین اس مال میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ جو میں نے کمایا ہے یا جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو انسان کوئی بڑا کام نہیں کرتا جب اس میں سے دیتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے، اجر کبیر، اجر ہے بہت بڑا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر، والرسول، اور جبکہ رسول یدعوکم، وہ دعوت دیتا ہے تمہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ تحقیق اس نے لیا ہے پختہ عہد تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ هو الذی ینزل، وہی ہے جو نازل کرتا ہے، علی عبدہ آیات بینات، اپنے بندے پر آیات واضح، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے طرف روشنی کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اور بے شک اللہ تم پر، لَرَؤُوفٌ الرحیم، البتہ بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے اور اسی میں سے تم اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، یعنی کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم جو خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وہ تمہارے اپنے نجات کا باعث ہوگا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو کیا ہے، آسمان و زمین کی میراث ہے۔ لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے، من انفق من قبلی، وہ جس نے خرچ کیا پہلے، الفتح وقاتل، فتح کے اور جنگ کے، اولئک اعظم درجۃ، یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے ہیں درجے میں، یعنی کہ جب ضرورت ہو دین کو ہماری، اس وقت ہم دین کے پر خرچ کریں،
وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی، وکلن، اور ہر ایک سے، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الحسنى، بھلائی کا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو، قرضا حسنا، قرض اچھا۔ اللہ کو تو میرے اور آپ کے قرض کی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین پر خرچ کرنا۔ تو اللہ کے دین پر جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر قرض سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور قرض کیا ہے؟ اس کی ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، وہ تو اس کی معافی نہیں ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے طور پر لے رہے ہیں کہ یعنی کہ تم اس دنیا میں خرچ کرو اور تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارا قرض واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن کیسے لوٹائیں گے؟ فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ دگنا کرے گا اسے، لہو، اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اسی کے لیے ہے اجر عزت والا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، کیا ہوگا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، بشراکم، خوشخبری ہے تمہیں، الیوم، آج کے دن۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ آج تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کس چیز کی خوشخبریاں ہیں؟ جنات، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن نور عطا کرے تاکہ اس نور کی روشنی میں ہم پل صراط پار کر کے اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ سکیں۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یوم یقول المنافقون، اس دن منافقین کیا کہیں گے؟ منافقین کے پاس تو نور ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایمان تو لائے نہیں، تو وہ نور جو قیامت کے دن ہوگا لوگوں کو جو دیا جائے گا وہ ان کے ایمان کا اور ان کے اعمال کا نور ہوگا۔ تو منافقین کیا کرتے تھے؟ جب حالات سازگار ہوتے تھے تو ایمان لے آتے تھے، جہاں حالات مشکل ہوئے تو پھر نبی کا اور صحابہ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، یا جہاں عمل کرنا مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ اب ان کو نور بھی پھر ویسا ہی ملے گا۔ کیا کہیں گے اس دن کون؟ منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان سے کہیں گے جو ایمان لائے۔ کیا کہیں گے ایمان والوں سے؟ انظروا نقتبس، انتظار کرو ہمارا، ہم روشنی حاصل کریں، بنورکم، تمہارے نور سے، یعنی تمہاری جو روشنی ہے اس میں ہمیں بھی اپنے ساتھ ساتھ پل صراط پار کرا دو۔ کیا کہا جائے گا ان سے؟ قیل ارجعوا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو، پیچھے جاؤ، شاید کہیں تمہیں تمہارا نور پیچھے رہ گیا ہو تو اس کو لے کر آؤ۔ یہ طنز کے طور پہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے دنیا میں تو عمل کر کے نہیں دیا اور اب تم نور مانگنے آ گئے ہو، کیسے تمہیں نور دیا جائے؟ فَضُرِبَ، تو حائل کر دی جائے گی، بینہم، درمیان ان کے، کن کے درمیان؟ ایمان والوں کے اور منافقین کے، نور دیے جانے والوں کے اور جن کو نور نہیں دیا گیا، ان کے درمیان اب ایک پردہ آ جائے گا، ایک دیوار آ جائے گی۔ لہو بابن، اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ، اس کی اندرونی جانب جس میں الرحمت، رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کی بیرونی جانب من قبلہ العذاب، اس طرف سے عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک طرف جنت ہوگی اس کے اور ایک طرف جہنم۔ ینادوہم، وہ پکاریں گے انہیں، الم نکم معکم، کیا نہ تھے ہم ساتھ تمہارے؟ کون پکاریں گے؟ منافقین۔ مومنین سے کیا کہیں گے؟ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کے رسول کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، تو آج تم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو یہاں پر؟ ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن، اور لیکن تم فتنتم انفسکم، فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو، تم نے منافقت کر کے، تم نے دین کا نقصان کر کے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالا، وتربصتم، اور انتظار میں رہے تم، ورتبتم، اور شک کیا تم نے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہاری تمناؤں نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ آ گیا اللہ کا، وغرکم، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، اس بڑے دھوکے باز نے، کس نے؟ شیطان نے۔ کیا دھوکہ ڈالا اس نے اللہ کے بارے میں؟ کہ کوئی نہیں، گناہ کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر بعد میں آ کے کیا دھوکہ ڈالتا ہے؟ نہ توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، کیونکہ جو گناہ تم نے کیا اس کی تو معافی تمہیں کبھی ملے گی نہیں۔ تو انسان کے پاس شیطان دونوں طرح سے دھوکہ ڈالتا ہے، دونوں طرح سے اس کو گمراہ کرتا ہے اللہ سے، گناہ کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، تو آج نہ لیا جائے گا تم سے، فدیۃ، کوئی فدیہ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا۔
اب ان دونوں کا ٹھکانہ کن کا؟ کافروں کا اور منافقین کا. مأواکم النار، ٹھکانہ ہے تمہارا آگ. ہوا مولاکم، وہی دوست ہے تمہاری. اللہ اکبر، کیسا برا دوست ہے. آگ کسی کی دوست ہو تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہے. وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا. علم یأن للذین آمنوا، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ان تخشع قلوبہم، کہ جھک جائیں دل ان کے لیے. ذکر اللہ، ذکر کے لیے اللہ کے. یعنی کہ اتنی آیات پڑھ لی، اتنی آیات سن لی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے آگے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فرما برداری کے لیے اپنے دلوں کو جھکا دیں یہ لوگ. وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا حق میں سے. ولا یکونوا، اور نہ وہ ہو جائیں کالذین، ان لوگوں کی طرح جو اوتوا الکتاب، دیے گئے کتاب. من قبل، اس سے قبل. فطال علیہم، تو طویل ہو گئی ان پر. الامد، مدت. فقست قلوبکم، تو سخت ہو گئے دل ان کے. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اعلموا، جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ. یحیی الارض، وہ زندہ کرتا ہے زمین کو. بعد موتها، بعد اس کی موت کے. قد بینا، البتہ قد تحقیق. بینا، بیان کر دی ہم نے. لکم الآیات، تمہارے لیے آیات. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے اس قرآن میں کہ کیسی ہے جنت تمہارے لیے اگر تم اعمال کرو گے، اور کیسی ہے جہنم اگر تم نافرمانی کرو گے. پچھلی قوموں نے جنہوں نے نافرمانی کی ان کا کیا حال ہوا، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا. تو یہ سب آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہیں. اب اگر عقل سے کام لیتے ہو تو پھر فیصلہ کر لو کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا. یضاعف لهم، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے. وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے ہے اجر کریم، اجر عزت والا. والذین آمنوا باللہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں. والشہداء عند ربہم، اور گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے پاس. لہم اجرہم ونورہم، انہی کے لیے ہے ان کا اجر اور نور ان کا. تو ہم میں سے کون ہے جو نور نہیں چاہتا کہ اسے روز قیامت نور ملے تاکہ وہ پل صراط کو پار کر کے جنت میں پہنچ سکے. تو ہم سب چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ان بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے. اعلموا، جان لو. انما الحیات الدنیا، بے شک زندگی دنیا کی. لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے. وزینت، اور زینت. وتفاخر بینکم، اور باہم فخر کرنا آپس میں. وتکاثر، اور ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا. فی الاموال، مالوں میں. والاولاد، اور اولاد میں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہوتا ہے دنیا، یہ ہے حقیقت دنیا کی کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کھیل تماشوں میں پڑ جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. کمثل غیث، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی مثال کیسے ہے؟ مانند مثال بارش کے ہے. اعجب الکفار، خوش کر دیتا ہے، خوش کر دیا کسان کو. نباتہ، اس کی نباتات نے. ثم، پھر. یہیج، وہ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے. مصفرن، کہ وہ زرد ہو گئی ہے. ثم یکون، پھر وہ ہو جاتی ہے. حطامن، چورا چورا. وفی الآخرتی، اور آخرت میں. عذاب شدید، عذاب ہے سخت. ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش اللہ کی طرف سے. ورضوان، اور رضامندی. وما الحیات الدنیا، اور نہیں دنیا زندگی کی. الا، مگر. متاع الغرور، سامان دھوکے کا. یعنی اس کی رنگینیوں میں انسان کھو کر اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. سابقو، دوڑو. الی المغفرۃ من ربکم، طرف بخشش کے اپنے رب کی. رمضان کا مہینہ ہے، خوب دوڑ دھوپ کریں اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، گناہوں سے بخشش پانے کے لیے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور جنت کیا ہے؟ جنت کی چوڑائی جس کی كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جیسے چوڑائی آسمان اور زمین کی. اعدت للذین، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو آمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ ہے فضل اللہ کا. یؤتیہ،
وہ عطا کرتا ہے اسے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ کیا ہے فضل اللہ کا؟ یہ ایمان اور پھر اس کے بدلے میں ملنے والی جنت۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نبرأہا کہ ہم پیدا کریں اسے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، لکی لا تأسو، تاکہ نہ تم افسوس کرو، علی ما فتاکم، اس پر جو کھو جائے تم سے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم اتراؤ اس پر جو اس نے دیا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ کوئی کمی ہو جائے تم سے دنیا میں کسی چیز میں، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کسی جان کو نقصان ہو گیا، تو اس پر بھی کیا ہے؟ افسوس۔ اتنا نہیں کہ انسان اللہ سے مایوس ہو جائے، اور کوئی چیز اللہ نے عطا کر دی ہے، کوئی نعمت دی ہے، کوئی مال اولاد، کوئی بھی اس طرح کی چیز جو انسان پانا چاہتا تھا وہ اس کو مل گئی، اب اس پر اترانا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ آزمائش بن کر آئی ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر خود پسند کو، فخر بہت فخر جتلانے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا۔ ایک تو خود بخل کرتے ہیں، خود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس سے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے بہت بے نیاز، خوب تعریف کرنے والا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، رُسُلَنَا، اپنے رسولوں کو، بِالْبَيِّنَاتِ، ساتھ واضح نشانیوں کے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ، اور نازل کی ہم نے ساتھ ان کے، الکتاب کتاب، والمیزان، اور میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم ہو لوگوں پر انصاف۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور کتابوں کو، اپنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ قرآن اور جیسے تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی، وہ کس لیے؟ تاکہ اس دنیا میں انصاف قائم ہو سکے۔ وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا، اور اتارا ہم نے لوہا، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ الحدید، جس کا معنی کیا ہے؟ لوہا۔ فِيهِ بَأْسٌ، جس میں زور ہے، شدید سخت، و منافع للناس، اور کئی فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، من ینصرہ، کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیبی، غائبانہ طور پر۔ اللہ کو تو میرے اور آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں، یعنی اس دین کی مدد کریں، اور پھر ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو، وَإِبْرَاہِیم، اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور رکھ دی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو کچھ ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر پے در پے بھیجے ہم نے ان کے آثار پر، برسولنا، اپنے رسول، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر دیکھیں کتنے انبیاء آئے۔ وقفینا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ، اور عطا کی ہم نے اسے، الانجیل، انجیل، وجعلنا فی قلوبی، اور ڈال دیا ہم نے دلوں میں، الذین اتبعوہ، ان لوگوں کے جنہوں نے پیروی کی اس کی، رافتا و رحمتا، شفقت اور رحمت کو، ورہبانیتا، اور رہبانیت یعنی یہ ترک دنیا، ابتدعوہا، انہوں نے ایجاد کر لیا اسے، یعنی کہ عیسائیت میں جو رہبانیت ہے، یعنی کہ ان کے ہاں جو یہ وہ سمجھتے ہیں، جو ان کی وہ ننز اور ہوتی ہیں، ان کے پادری ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، یا پھر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے رہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میں نے انہیں کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ رہبانیت میں نے ان کے اندر نہیں اتاری، یہ انہوں نے خود ہی اس کو ایجاد کر لیا اپنے لیے۔ ما کتبناہا علیہم، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اسے ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر حاصل کرنے کو اللہ کی رضا، فما رعوہا، تو نہیں انہوں نے خیال رکھا اس کا، حق کا رعایتہا، جیسے کہ حق تھا اس کے خیال رکھنے کا، جو کتاب اللہ نے ان کو دی، جو اعمال اللہ نے ان کو کرنے کے لیے کہا، اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا، اس کو انہوں نے اگنور کر کے، اس کو انہوں نے پس پش ڈال کر کیا کیا؟ رہبانیت اختیار کر لی، اور اپنی طرف سے وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے کے لیے، کہ ہم دنیا اس لیے چھوڑیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح سے وہ میری رضا حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے اللہ کی رضا تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان
رسول کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہ پر فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. تو لہٰذا جو رسول بتائیں، جیسا بتائیں ویسا عمل کیا جائے تو ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نہ کہ انسان اپنے طرف سے کوئی اعمال گھڑ لے اور وہ یہ سوچ کر کرے کہ میں اس سے اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا. تو ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا، انسان سنے اور اطاعت کرے، جو اس کو کہا جا رہا ہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منہم اجرہم، ان میں سے اجر ان کا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا یہاں پر فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، یؤتیکم کفلین، وہ دے گا تمہیں 2 حصے من رحمت ہی، اپنی رحمت میں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تمشونا، تم چلو گے بھی ساتھ اس کے. تو وہ نور کیا ہے؟ ہدایت کا نور، جو اس دنیا میں بھی انسان کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں پر لگاتا ہے، اور روز قیامت بھی وہ نور اس کو ملے گا جو اس کو حشر کے اندھیروں سے نکال کر، پرصدارت سے نکال کر کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. اور کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ جان لے، اہل الکتاب، اہل کتاب، اللہ یقدرون، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، من فضل اللہ، فضل میں سے اللہ کی، وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور بے شک فضل، بِیَدِ اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی چند اور دن، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.